بین الاقوامی اقتصادی فورم میں شرکت کریں گے۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ برادر ملک سوڈان کی مدد کرتا رہے گا اور اس نے ایک مرتبہ پھر اسرائیلی کارروائیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ اور غزہ اور قرن افریقہ میں ثالثی کے قطری کردار کو بین الاقوامی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی دوست ملک وفاقی روس کے صدر ولاڈیمیر پوٹن کی دعوت پر سینٹ پیٹرزبرگ کے بین الاقوامی اقتصادی فورم میں شرکت کریں گے۔ یہ فورم 2 سے 5 جون سن 2021 تک منعقد کیا جائے گا، اور صاحب اسمو امیر 4 جون کو ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے اس فورم کے مرکزی اجلاس سے خطاب فرمائیں گے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے فرانس کی قومی اسمبلی میں فرانس قطر دوستانہ گروپ کے سربراہ جناب پاسکل برانڈو نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں قطر اور جمہوریہ فرانس کے درمیان دوستانہ تعلقات و تعاون، اسے مزید فروغ دینے کے وسائل اور موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات و واقعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے صدر جنرل عبد الفتاح البرہان کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ یہ خط 2 طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے الخرطوم میں وہاں کی عبوری خود مختار کونسل کے سربراہ کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا۔ ملاقات کی ابتدا میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے صاحب سمو امیر کی جانب سے سوڈان کی عبوری کونسل کے سربراہ کو خیر سگالی کے جذبات پہنچائے، جن میں ان کی صحت و عافیت اور برادر سوڈانی عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ سوڈانی اہلکار نے بھی صاحب سمو امیر کے لیے ان کی صحت و سعادت اور قطری عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمناؤں پر مشتمل ایک پیغام نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے سپرد کیا۔ برادر ملک سوڈان کی مدد پر مشتمل قطر کے موقفوں اور کوششوں کے تسلسل میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے سوڈانی عبوری خود مختار کونسل کے اول نائب صدر جنرل محمد حمدان دگلو کے ساتھ ملاقات میں مختلف شعبوں، خاص طور پر انویسٹمنٹ کے شعبے میں 2 طرفہ تعلقات و تعاون، دارفور میں امن کے فروغ اور علاقے کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے مشترکہ مفادات کی خاطر دونوں برادر ملکوں کے موقفوں میں ہم آہنگی کی برقراری کی خواہش پر زور دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے الخرطوم میں وہاں کی وزیر اعظم ڈاکٹر عبداللہ حمدوک اور وزیر خارجہ ڈاکٹر مریم الصادق المہدی کے ساتھ بھی الگ الگ ملاقات کی ہے۔ ان ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات و تعاون اور علاقے کے موجودہ حالات پر بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے سوڈانی وزیر خارجہ ڈاکٹر مریم کے ساتھ مشترکہ اخباری کانفرنس میں کہا ہے کہ وہ صاحب سمو امیر کی جانب سے سوڈانی بھائیوں کے لیے مدد و حمایت کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور ان کا دورہ الخرطوم قطر اور سوڈان کے برادر ملکوں اور عوام کے درمیان محبت، بھائی چارے اور 2 طرفہ برادرانہ تعلقات کا ایک حصہ ہے۔
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے پہیے کو آگے بڑھانے کے وسائل اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے طریقہ کار پر بحث کا ایک بہترین موقع ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ قطر ہمیشہ برادر ملک سوڈان کی مدد کرتا رہے گا۔ سوڈان کی وزیر خارجہ ڈاکٹر مریم الصادق المہدی نے اس موقع پر قطر کے اس کردار کی تعریف کی ہے کہ اس نے سوڈان کا نام دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں کی فہرست سے نکالنے کے لیے یہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوحہ اور الخرطوم کے درمیان برادرانہ اور تاریخی تعلقات قائم ہیں اور یہ تعلقات قطر کی اس خواہش کا مظہر ہے کہ وہ اپنے سوڈانی بھائیوں کی ہر ممکنہ مدد کرتا رہے گا۔ مجلس شورا نے اس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں ہونے والے اپنے اجلاس میں برادر فلسطینی عوام کی مدد و نصرت، مسجد اقصی اور القدس کی عربی حیثیت کے دفاع کے لیے صاحب سمو امیر کے موقفوں کی تعریف کی ہے۔ مجلس شورا نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے قطر کے کردار کو بھی سراہا ہے۔ شورا نے اس کے انتخابی سسٹم سے متعلق ایک قانون کے اجراء کے لیے ایک بل پر بھی بحث کی ہے۔ شورا کے اسپیکر نے ملک میں شورائی نظام کو فروغ دینے اور ملک کے مستقل آئین کے مطابق قانون سازی اور نگرانی کے کاموں میں عوامی شرکت میں توسیع سے متعلق صاحب سمو امیر کے تصور اور ویژن کی تعریف کی ہے، اور اسی کی بنیاد پر صاحب سمو امیر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال اکتوبر کے مہینے میں مجلس شورا کے انتخابات کرائے جائیں گے، اور اس انتخابی نظام سے متعلق یہ قانونی بل صاحب سمو امیر کے فیصلے کو نافذ کرنے کی ایک بنیاد ہے۔ شورا نے بحث کے بعد یہ بل متعلقہ کمیٹیوں کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ اس کی اسٹڈی کے بعد اپنی رپورٹیں مجلس شورا کو پیش کریں۔ قطر کی انسانی کوششوں کے تسلسل اور غزہ کی پٹی میں آفت کے شکار لوگوں کو بچانے کے لیے فوری مداخلت کی مہم میں قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ امدادی اشیاء، غذائی اشیاء، ادویات اور ہنگامی طبی ساز و سامان کی خریداری اور پھر برآمدات کے اقدامات مکمل کرنے کے قریب ہے، اور اس کا مقصد غزہ پر گزشتہ دنوں کی جانے والی اسرائیلی جارحیت میں متاثر ہونے والے لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ امن اور استحکام کی مدد پر مشتمل قطر کے موقفوں کی بین الاقوامی ستائش میں یورپی پارلیمنٹ میں قطر یورپ دوستانہ گروپ کے سربراہ جناب جوزے رامن بوزا نے غزہ اور قرن افریقہ میں ثالثی کے قطری کردار کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کردار زیادہ خوشحال اور پرامن دنیا کے لیے قطر کی کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔ سلطنت عمان کے نائب وزیر اعظم برائے امور دفاع جناب شہاب بن طارق بن تیمور آل سعید نے نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ یہ خط دونوں برادر ملکوں کے درمیان فوجی تعاون سے متعلق ہے۔ قطر نے کم ترقی والے ملکوں سے متعلق اقوام متحدہ کی 5ویں کانفرنس کی تیاریاں کرنے والی کمیٹی کے پہلے سیشن میں شرکت کی ہے۔ اگلے سال جنوری کے مہینے میں منعقد کی جانے والی اس کانفرنس کی میزبانی دوحہ کرے گا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے اس پہلے سیشن میں قطری وفد کی قیادت کی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر کم ترقی والے ملکوں کی مدد میں کبھی بھی کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرے گا۔
انہوں نے کہا کہ صاحب سمو امیر کم ترقی والے ملکوں اور موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے والے جزیروں پر مشتمل ترقی پذیر ملکوں کی مدد کے لیے $100 ملین کی رقم کا اعلان کر چکے ہیں۔ قطر کی ایک اور اچیومنٹ میں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی نے قطر کی وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری کو اس اسمبلی کے 74ویں سیشن میں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کی نائب صدر منتخب کر لیا ہے۔ وزیر صحت نے صحت کی عالمی اسمبلی میں بحر روم کے مشرقی علاقے کی طرف سے دیے گئے اپنے بیان میں اس امر کی اہمیت پر زور دیا ہے کہ سیاسی اختلافات کو ایک جانب رکھتے ہوئے سب مل کر کورونا وائرس کا مقابلہ کریں۔ انہوں نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ تمام ممالک کندھے سے کندھا ملا کر ہی اس وبا کو شکست دے سکتے ہیں۔ اور ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 299 مصدقہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور اس مرض کے شکار مزید 3 بیمار وفات پا گئے ہیں۔ اس اعلان میں بتایا گیا ہے کہ مزید 354 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں کورونا سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 2,11,296 ہو گئی ہے۔ اس وائرس کے خلاف ویکسینیشن کی نیشنل مہم کے پروگرام میں اب تک اس ویکسین کی 2,300,000 سے زیادہ ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ حمد جنرل اسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف المسلمانی نے لوگوں کے سفر اور کوارنٹینا سے متعلق ملک کی پالیسیوں کے مطابق اس شعبے میں کیے جانے والے فیصلوں کی تفصیلات بتائی ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر روسی صدر کی دعوت پر سینٹ پیٹرز برگ کے بین الاقوامی اقتصادی فورم میں شرکت کریں گے۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ برادر ملک سوڈان کی مدد کرتا رہے گا اور اس نے ایک مرتبہ پھر اسرائیلی کارروائیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ اور غزہ اور قرن افریقہ میں ثالثی کے قطری کردار کو بین الاقوامی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے۔